کوئی بھی دال پکاتے وقت ان دو باتوں کا خیال رکھیں۔ نیم گرم پانی سے پہلے دال کو دھو لیں اور اسٹیل کا چمچ کبھی بھی دال میں استعمال نہ کریں بلکہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے اور ہاتھ اور پاؤں میں جلن بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے استری کرتے وقت وہ جلدی استری ہو جائے تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ جب بھی کپڑوں کو دھوتے ہیں تو سوکھنے کے بعد انہیں ایسے مت پھینکیں بلکہ انہیں استری کر لیں۔ اس سے یہ جلدی استری ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں تھوڑی تھوڑی نمی موجود ہوتی ہے۔ گاجر کی سبزی پکانے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری پریشانی میں بھی افاقہ ہوتا ہے اور جسم کو تازگی ملتی ہے۔ پیریڈز کے درد کا علاج۔ وہ خواتین جو ہر ماہ مخصوص ایام کا شدید درد برداشت کرتی ہوں یا جنہیں ماہواری کھل کر نہ آتی ہو اور ماہواری کا ماہانہ نظام مستقل نہ ہو، ان کو ہینگ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ ہینگ کا پانی پئیں۔ ایک چمچ آٹے کو اچھی طرح توے پر بھون لیں۔ اس میں ایک چمچ بیسن، آدھا چمچ ہلدی مکس کریں۔ پھر اس میں گلاب کا عرق اور ملائی کو اچھی طرح مکس کریں گے تو کریم کی طرح پیسٹ بن جائے گا۔ لیجئے، گرمیوں کی فیئرنیس اور وائٹننگ کریم تیار ہے۔ آپ اسے بنا کے کسی شیشے کی ڈبی میں ڈال کے فریج میں رکھیں اور 3 دن تک استعمال کریں۔ بیگن کی راکھ کسی بھی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ملا کر دانت صاف کیے جائیں تو دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ خربوزہ کھا کر پانی پینا معدے کے لیے ٹھیک نہیں۔ ایسا کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کو کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھایا جائے تو یہ جسم میں ایک ایسا تیزاب پیدا کرتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ دودھ میں اگر لیموں شامل کیا جائے تو یہ پھٹ جاتا ہے۔ ایسا کچھ تب بھی ہوگا جب یہ دونوں غذائیں آپ کے پیٹ میں مل جائیں۔ ویسے تو ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ انسانی پیٹ لیموں سے زیادہ تیزابیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی دودھ اور لیموں کو ایک ساتھ کھانے سے منع ہی کیا جا رہا ہے۔ چائے اور دہی دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور ہیں، جس کے باعث جب یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہیں۔ ویسے تو دنیا بھر میں کیلے کا شیک بے حد پسند کیا جاتا ہے اور بچے بڑے سب ہی اسے شوق سے پیتے ہیں، لیکن طبی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے کافی بھاری ہو جاتا ہے، جس سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ گوشت اور دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے صدیوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو جلد پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا۔ آپ کے بال لمبے ہوں یا موٹے، گرمیوں کے شروع ہوتے ہی ان کو ترشوائیں کیونکہ تیز دھوپ بالوں کے سروں کو خشک کر دیتی ہے۔ اس لیے بالوں کو اچھی حالت میں رکھنے اور سروں کو پھٹنے سے بچانے کے لیے بار بار کٹنگ کروائیں۔ ہر 2 سے 4 ہفتے بعد کٹنگ کرانے سے بہت زیادہ خراب بال بھی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اسٹرابیری میں دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء شامل ہیں۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں مسوڑوں پر ملنے سے ان پر جمع ہوا گاڑھا میل یعنی پلاک دور ہو جاتا ہے۔ تلسی کے چند پتے باقاعدگی سے چبائے جائیں تو یہ دانتوں کے پلاک اور بدبودار سانسوں کو دور کرنے میں مفید ہیں۔ شہد اور لیموں کے چند قطرے ملا کر رکھ لیں، انہیں ہونٹوں پر لگائیں۔ اس کے علاوہ تازہ سنگترے کا بیرونی حصہ ہونٹوں پر ملیں۔ انار کے استعمال سے بھی ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر معدے کی خرابی سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اسپغول کا چھلکا 1 گلاس شربت سندل میں شامل کر کے 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں، چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ اگر انڈا ابالتے وقت ٹوٹ جائے اور خدشہ ہو کہ سفیدی باہر نکل آئے گی تو تھوڑا سرکہ پانی میں ڈال دیں اور انڈے کو ابلنے دیں۔ اس طریقے سے انڈے کی سفیدی باہر نہیں آئے گی اور انڈا چھیلنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر گلاب یا کسی اور پھول کو دیر تک تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو آلو میں باریک سوراخ کر کے پھول کی ٹہنی کو اس سوراخ میں ڈال دیں۔ پھول کئی گھنٹے تازہ رہے گا۔ اگر چائے کے کپ یا مگ وغیرہ پر داغ پڑ جائیں تو بغیر کسی
کیمیکل کو استعمال کرنے کے لیموں پر تھوڑا نمک لگا کر داغ پر رگڑیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ ہچکی روکنے کے لیے ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل لیں اور فوراً ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پی لیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ دیسی گھی سے بو دور کرنے کے لیے بعض دفعہ دیسی گھی سے کھٹی لسی وغیرہ کی بو آتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آدھا کلو دیسی گھی میں 1 کھانے کا چمچ سوکھا آٹا ڈال کر پکائیں، پھر چھان کر استعمال کریں، کسی بھی قسم کی بو باقی نہیں رہے گی۔ جسم میں پانی کی کمی کا اثر آپ کی جلد پر نظر آتا ہے۔ جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے جتنا زیادہ ممکن ہو پانی پئیں۔ گرمی میں جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اندرونی طور پر صفائی کے لیے کھیرے میں پانی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے جو نظام انہضام بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی لیے اسے اندر کی صفائی کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ کھیرے کا استعمال دماغ کو پرسکون اور جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اس کے چھلکے میں سلیقہ کی تیاری میں معاون ثابت کولیجن پایا جاتا ہے جو جسم میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جلد کی ساخت اور لچک برقرار رہتی ہے۔ دہی کو زیادہ دن استعمال کرنے کے لیے کچے ناریل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دہی میں ڈال کر رکھ دیں۔ دہی 4 سے 5 دن تازہ ہی رہے گی۔ برتن کیسے چمکائیں؟ اسٹیل کے برتن اور گلاس صاف کرنا بعض اوقات بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے گندم کا آٹا چھاننے کے بعد بچ جانے والا چھان ضائع نہ کریں بلکہ اس سے اسٹیل کے برتن دھوئیں، برتن بہت زیادہ چمکدار ہو جائیں گے۔ نیم یا پیپلو کے درخت کی نرم چھال دانتوں کے داغ اور پلاہٹ ختم کرنے میں بہت مفید ہے۔ روزانہ 2 سے 3 دفعہ اس چھال سے دانت صاف کرنے سے دانت موتی کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ چائے کی بدمزگی۔ چائے کے پانی کو زیادہ دیر پکایا جائے تو چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے تھوڑا سا گیہوں کا آٹا ہاتھوں پر صابن کی طرح مل لینے کے 5 منٹ بعد سے ہاتھوں سے جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، جلن دور ہو جائے گی۔ نہار منہ 1 چمچ گھی کھانے کے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اسی حوالے سے ماہرین کہتے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز گھی سے کریں، یہ آپ کے نظام انہضام کو فعال کرتا ہے اور قبض کے مسائل سے نجات دلاتا ہے۔ آنتوں کو صاف کر کے معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ ناقص خوراک، خراب طرز زندگی ہماری آنتوں کو غیر صحت مند بناتی ہے۔ گھی پورے جسم کو انتہائی ضروری چکنائی فراہم کرتا ہے اور آنتوں کے راستے کو صاف کرتا ہے۔ اس طرح آنتوں کی ہموار حرکت میں مدد ملتی ہے۔ گھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا بھرپور ذریعہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی کولیسٹرول کا سبب نہیں بنتا بلکہ یہ کولیسٹرول کو بہتر کرتا ہے۔ جسم میں صحت مند چربی کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے اور اسی لیے گھی وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ گھی کھانے سے ہمارا پیٹ زیادہ دیر تک بھرا ہوا رہتا ہے جس سے ہمیں بھوک کم لگتی ہے اور ساتھ ہی وزن بھی کم ہوتا ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ گھی کھانے سے آپ کی ہڈیوں کی طاقت بڑھتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے جسم کے ٹیشوز کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو، قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔